کیونکہ خواب میں اس طریقے سے رکاوٹیں تعلیم میں کاموں میں یہ جادو ٹونے کا اشارہ ہوتا ہے، آپ کے اوپر جادو اور سحر کیا جا رہا ہے، اس کے علاج معالجے کی فکر کریں اور سر دست یہ کریں کہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 80 اور 81 یہ صبح شام 11 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیا کریں اور 41 ڈیز یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ جادو ٹونے کے برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی وحی کے نور کے ذریعے سے رہنمائی نہ کرتے تو انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اس مقصد زندگی کا ادراک نہ کر سکتا، اور یہی اللہ تبارک و تعالی کی اس کتاب کا کمال ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ جس سوال کے جواب کو انسان کی عقل و فہم نہیں پہنچ سکتی، انسان کی جد و جہد اور محنت اس سوال کا جواب حاصل نہیں کر سکتی، تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے نور کے ذریعے سے اس کا جواب دے دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس بات کا جواب دے دیا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی۔ تو عبادت اس انسان کا مقصد تخلیق متعین ہوا، گویا کہ مبدأ انسان کا یہ کہ عالم ارواح سے یہ انسان چلا ہے، اور معاد انسان کی یہ کہ آخرت میں جا پہنچے گا، اور درمیان کا ایریا جو ہے میعاد اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا کرتا آخرت تک پہنچے گا۔ بس یہ اس انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ باقی سارے ارد گرد کے جتنے لوازمات ہیں وہ سب انہی چیزوں کی تقویت کے لیے ہیں، وہ خود مستقل بذات کوئی چیز نہیں ہے، انہی چیزوں کی تقویت کے لیے ہیں کہ اگر کھانے کی خواہش رکھی تو اسی عبادت ہی کی تقویت کے لیے، پینے کا تقاضا رکھا تو عبادت کی تقویت کے لیے، شرمگاہ کا تقاضا رکھا تو عبادت ہی کی پاکیزگی کے لیے، قوت ہوائیہ رکھی ہے تو اس عبادت ہی کے لیے رحمان کی طرف بڑھ کر شیطان کی سرکشی کرنے کی طرف، اور اسی طرح قوت غضبیہ رکھی تو رحمان کے کلمہ ایمان کو اونچا کرنے کے لیے رکھی۔ تو گویا کہ باقی لوازمات جتنے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھے ہیں یہ سارے کے سارے اسی مقصد تخلیق ہی کو تقویت دینے کے لیے پیدا کیے۔ اور عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کی لاگو کی ہیں، ایک ظاہری عبادتیں ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، ظاہری وجود اس کے اندر انوالو نظر آتا ہے، اور ایک باطنی عبادتیں ہیں جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی بلکہ دل کے ادراک کے ساتھ ان کا پتہ کیا جاتا ہے۔ ہاں اس کے آثار اور علامات تو انسان کے بدن پر، انسان کے حواس پر ظاہر نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت اس عبادت کا مرکز قلب ہے۔ تو گویا کہ پہلی ظاہری عبادتیں ہیں، ظاہری عبادت جس کا مرکز قالب ہے یہ انسان کا جسم ہے، یہ جسم کے ذریعے سے ان عبادتوں کو بروئے کار لاتا ہے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادتیں انسان ظاہری بدن کے ساتھ ادا کرتا نظر آتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ اور دوسری باطنی عبادتیں ہیں جو چھپی ہوئی عبادتیں ہیں، گویا کہ قلب کا فعل ہیں، وہ بھی چار ہی ہیں، گویا کہ تواضع ہے، قناعت ہے، غنا ہے، اسی طریقے سے سخا ہے۔ تو گویا کہ چار جو باطن کی عبادتیں ہیں، چار ظاہر کی عبادتیں ہیں، یہ دونوں طرح کی عبادتیں جب چلتی رہتی ہیں تو انسان کا یہ جو سفر یہ کامیابی کا سفر ہے۔ اور گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم جو شب و روز یہ سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی رکعت کے اندر اللہ سے مانگتا ہے، تو گویا کہ صراط مستقیم پر چل کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش اور منزل کو پا لیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دو طرح کی عبادتیں، ایک ظاہری عبادتیں، اور ظاہری جو عبادتیں وہ شریعت کہلاتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ شریعت ہے۔ اور باطنی جو عبادتیں ہیں، تواضع ہے، غنا ہے، قناعت ہے، سخاوت ہے، یہ باطنی عبادتیں طریقت کہلاتی ہیں۔ گویا کہ شریعت اور طریقت یہ دو پٹریاں ہیں گاڑی کی چلنے کی، ان دونوں پٹریوں کے اوپر انسان کی زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے تو منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک ہے، یعنی ایک پٹری تو ہے، شریعت تو ہے، طریقت نہیں ہے، یا طریقت ہے شریعت نہیں ہے، یا خدا نخواستہ دونوں نہیں ہیں، تو انسان کو منزل ملتی نہیں، اس لیے کہ انسان کی زندگی کی گاڑی پر چل کر اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو گویا کہ شریعت اور طریقت تو ظاہر اور باطن دونوں کو لے کر جب انسان کی زندگی چلتی ہے تو یہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ظاہری عبادتوں میں گویا کہ بعض عبادتیں بدنی ہیں، انسان کے بدن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بعض عبادتیں مالی ہیں، مال کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ بدنی عبادتیں پھر دو طرح کی ہیں، بعض عبادتیں وہ ہیں کہ جو انسان جو تعظیماً کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی عظمت کا اظہار کر کے اپنے عجز کو پیش کرتا ہے، اس عبادت کو نماز کہتے ہیں۔ نماز تعظیماً پیش کی جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذلیل کر دیتا ہے،
یہ ذلت اللہ کے غیر کے لیے نہیں ہے، یہ ذلت اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اس لیے التعبد عربی کا لفظ ہے، اور یہ تعبد کا معنی تذلل، یعنی اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اپنے آپ کو بالکل ناتوان انکسار میں ڈال دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسا جھکا دینا کہ اونچا اٹھا ہوا ماتھا اس زمین کے پاؤں کے برابر کر کے سجدے میں گر جانا، انتہائی تذلل اختیار کرنا صرف اللہ کے لیے۔ فرمایا کہ یہ وہ معراج ہے کہ سجدے میں گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ ذلت غیر کے سامنے نہیں، غیر کے سامنے اگر ذلت اختیار کرے گا تو اس ذلت کی اور گڑھوں میں گرتا چلا جائے گا، اور ماتھے پر ذلت کی سیاہی مرتے دم تک قائم رہتی، نسلوں تک چلتی ہے۔ لیکن یہ ایسی ذلت ہے جو سب سے زیادہ عظمت والے کے سامنے جب پیش کرتا ہے، اس عظمت والے کا کمال یہ ہے اس ذلت کی ایسی قدر کرتا ہے کہ اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے روحانی اعتبار سے، وہ اس معراج روحانی پر پہنچتا ہے کہ اس کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں جا گرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ نماز میں ہوتا ہے، نماز میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں تو اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کا سر اللہ کے قدموں پر جا گرتا ہے۔ اللہ کے قدموں تک آپ کا سر پہنچ گیا، جیسے دنیا کے بادشاہوں کے سامنے غلام ان کے قدموں پر جا گرتے ہیں، قدموں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی عظمت بروکار لاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اس قسم کے تعظیمی سجدوں کو منع کر دیا، حرام قرار دے دیا کہ اب اللہ کے غیر کے سامنے عظمت کے ایسے سجدے کرنا اب تمہیں جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تم نے یہ عظمت کا سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرنا، اس لیے اس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی رضا کے لیے جو ذلتیں اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذلتوں کو بھی عظمتوں میں بدل دیتا۔ تو یہ نماز یہ تعظیماً کی جاتی ہے۔ اور دوسری عبادت بدنی، روزے کی عبادت، یہ بدن کی عبادت، بدن عبادت یہ خوفاً کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے انسان کچھ کرنے سے رک جائے، خوف سے کرنے سے کھانے سے رک جائے، پینے سے رک جائے، اپنے انسانی خواہشات سے رک جائے، تو یہ خوفاً جو عمل کیا جاتا ہے اس کو روزہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ بدن کے فعل ہے کہ انسان کا بدن کھانے سے رک گیا، انسان کا بدن پینے سے رک گیا، انسان کا بدن جنسی خواہش سے رک گیا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے پیچھے ہٹا ہے۔ جب خوف سے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایسا شوق محبت اس کو عطا کر دیتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وانا عاجزی بھی، اس کا بدلہ براہ راست میں خود ادا کروں گا۔ یعنی درمیان میں فرشتوں کا واسطہ نہیں ہوگا، حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف روزے کے بارے میں اظہار فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں کہا۔ اس لیے نہیں کہا کہ باقی ساری عبادتیں وجودی عبادتیں ہیں، نماز پڑھتا ہوا نمازی نظر آتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دیتا ہوا زکوٰۃ دینے والا نظر آ رہا ہے زکوٰۃ دے رہا ہے، کسی کو نہیں پتا تو زکوٰۃ لینے والے کو تو پتا کہ زکوٰۃ مل رہی ہے، حج کرنے والے کو دیکھ کے کہتے یار یہ حج کر رہا ہے۔ ان سب عبادتوں میں ریاکاری کا احتمال ہے۔ عبادت کرنے والا ریاکاری کے طور بھی تو عبادت کر سکتا ہے، شو آف کر سکتا ہے، کیونکہ جب کوئی چیز ہے اس کو شو آف کر رہا ہے تو وہاں ریاکاری کا چونکہ احتمال ہے۔ اور روزہ عبادت یہ وجودی عبادت نہیں ہے، یہ آدمی عبادت ہے، یہ نتھنگ کا نام روزہ ہے، سم تھنگ کا نام روزہ نہیں۔ اور جو چیز نتھنگ ہوتی ہے وہ کیسے شو آف کی جائے گی؟ روزہ تو نہ کھانے کا نام ہے، روزہ تو نہ پینے کا نام ہے، روزہ خواہش نہ پوری کرنے کا نام ہے۔ جو چیز وجود ہی نہیں رکھتی اس کو دیکھے گا کون؟ اس کو صرف اللہ کی ذات دیکھے گی۔ اسے اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی مخلص عبادت ہے میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا، جب فرشتے تک بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کا بدلہ بھی میں براہ راست خود دوں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی روزہ رکھتا ہے اور وہ دل میں نیت جب روزے کی کرتا ہے تو فرشتوں کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ اسے روزہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت پر فرشتوں کو مطلع کرتے ہیں کہ اس نے روزے کی نیت کر لی ہے، لہٰذا اس کو روزے دار لکھو۔ اتنی مخفی عبادت ہے، مجھے اور آپ کو تو پتہ لگ ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کہیں جی ایک صاحب میرے سامنے کھا رہے تھے، اس کا مطلب ان کا روزہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ کھانا روزہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا بھولے سے کھا رہا ہو سکتا بھولے سے، اندر کی نیت اس کی بالکل مستحکم ہے، وہ بھولے سے کھایا جا رہا ہے۔ بلکہ شروع دنوں میں رمضان میں انسان سے ایسی خطائیں ہوتی ہیں کیونکہ عادت ہوتی 11 مہینے کھانے کی ہے تو پہلے دوسرے روزے میں ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے۔ صبح اٹھ کر بیگم سے کہتا ہے ناشتہ تیار ہے؟ کون سا ناشتہ؟ خدا کا خوف کرے آپ نے سحری میں 4 پراٹھے رگڑے ہیں، 2 ڈونگو جان لیے، 3 انڈے کھائے، او سوری میں تو بھول گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ بعض افطاری کے وقت میں کہتے ہیں خیریت کوئی مہمان آ رہے ہیں، بڑا کھانا وانا پکڑا ہے، دسترخوان سج رہا ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پتہ نہیں آج افطاری ہے روزہ ہے؟ او ہو میں تو بھول گیا۔
کہنے کا مقصد یہ ہے تو کھانا پینا تو معلوم وہ جو اندر کی جو آپ کی مستحکم نیت ہے چھپی ہوئی، جس کو اللہ کے سوا کو دیکھ نہیں رہا، وہ صرف اللہ ہی کو پتا ہے. تبھی اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے. اگر کوئی روزہ رکھے گا تو خالی میرے لیے رکھے گا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جس چیز کو دکھا ہی نہیں سکتا تو دکھانے کے لیے رکھے گا کیا؟ تو معلوم ہے اس لیے فرمایا روزہ ایسی عبادت تو یہ خوفاً کی جاتی ہے. اور خوفاً جو عبادت کی جاتی ہے اس میں ظاہر انسان رکتا ہے کسی چیز سے، خوف سے. بچوں کو ڈانٹا رک جاؤ، وہ رک گیا. خبردار نہیں کھانا، رک گیا. خوف. تو روزے کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور یہ خوف ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ تنہائی میں بھی انسان پہ طاری رہتا ہے، خلوت و جلوتوں میں بھی رہتا ہے. حالانکہ تنہائی میں روزے دار بیٹھا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا شربت سامنے ہے، فریج میں پانی موجود ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا دیکھتا نہیں ہے، لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی درجہ احسان کا وہ مقام اس کو عطا کر دیتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں نے پانی پیا تو اللہ کو کیا جواب دوں، ربا کو کیا جواب دوں گا؟ اس کو ابا کا ڈر نہیں ہوتا، ربا کا ڈر ہوتا ہے. اگر ابا کا ڈر ہو تو چپکے سے پانی پی لے اور دسترخوان پہ شام میں منہ لٹکا کے بیٹھ جائے افطاری میں کہ سب سے زیادہ روزہ لگا ہی مجھے ہے. لیکن نہیں، یہاں ابا، یہاں تو ربا کا معاملہ آ گیا. اس لیے یہ خوفاً تو گویا کہ تنہائیوں میں پہرے لگ جاتے ہیں، ایسا خوف طاری ہو جائے. میاں بیوی گھر کے اندر ہے، میاں بیوی کتنی چیزوں میں آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، ملی بھگت کر کے ایک معاملہ کر لیا خاندان میں، لیکن روزے کے بارے میں میاں بیوی بھی ملی بھگت نہیں کرتے ہیں. کہتا نہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے بھائی؟ اگر خدا نہ خاص ایسا کر لیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. دنیا کو پتہ نہیں اس چار دیواری کے اندر اور کتنے مشے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں، کتنے کچھ کر لیتے ہیں، لیکن یہاں روزے کے مسئلے میں نہیں. بیوی کہتا نہیں یہ نہیں ہوگا، میاں کہتا بھائی یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ایسا خوف طاری ہے تنہائیوں میں کہ آخرت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. بھائی یہ جو خوف ہے آخرت کا، اللہ تبارک و تعالی خوف پر ہی جنت کے فیصلے کر دیتے. خود قرآن میں اللہ نے اعلان کر دی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کل کو کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفسانی خواہشات کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہو گیا. اس خوف پر ہی عطا کر دے. تو یہ روزہ وہ شاندار عبادت ہے کہ انسان پر ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو کوئی درجہ احسان میں نظر آتا نہیں. اور اس کے علاوہ مالی باتوں میں زکوٰۃ کی عبادت ہے، انسان مال خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کی عبادت یہ مالی عبادت ہے. اور یہ عبادت جو ہے یہ عبادت تبرعاً احساناً کی جاتی ہے، تبرعاً کی جاتی ہے. انسان غریبوں کو زکوٰۃ صدقات تقسیم کر رہا ہے. اور پھر حج کی عبادت مالی اور بدنی دونوں کا مجموعہ ہے، اس میں بدن کی قوت بھی لگتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے. یہ مالی اور بدنی دونوں کا مجموعہ ہے. اور یہ تبرکاً کی جاتی ہے، حصول برکت کے لیے انسان بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، حصول برکت کے لیے مینا میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، عرفات میں جاتا ہے، اور حصول برکت کے لیے روضہ اقدس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے. تو یہ ساری جو عبادتوں کا یہ تصور حج کا، اس میں حصول برکت گویا کہ یہ تبرکاً کی جاتی ہے. تو نماز تعظیماً کی جاتی ہے، روزہ خوفاً رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ احساناً کی جاتی ہے، اور حج جو ہے وہ تبرکاً کیا جاتا ہے. تو گویا کہ ہر ایک کسی ایک منصب غرض و غایت کے تحت جب ان عبادتوں کو بروئے کار لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ لکھ دیا جاتا ہے. ان عبادتوں میں سے روزے کی عبادت آ رہی ہے. رمضان سر پر ہے، اور روزہ اور رمضان اللہ اکبر یہ 2930 دن، مختصر سا وقت جس کو خود قرآن کریم میں ایام معدود کا، چند گنتی کے دن، چند گنتی. اور پہلی امتوں پر تو 6 مہینے کے روزے ہوتے تھے، اور روزوں میں سختی اتنی ہوتی تھی کہ اس میں تو کلام سلام کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو صرف کھانے پینے خواہش سے روک دیا ہے، بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہاں تو بولنے کی بھی، زبان کا بھی روزہ ہے، بولنا نہیں. اس قدر سختیاں اور اتنی لمبی طویل مدتیں. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے ہیں تو 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں اور 6 مہینے کے روزے فرض ہوئے. روزے 6 مہینے کے تھے. تو روزوں میں بھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تخفیف فرمائی جیسے نماز میں تخفیف فرمائی. 50 نمازوں سے 5 نمازوں پہ آ کر جو تخفیف ہوئی ہے، اور ہمیں آج 5 بھی بھاری لگتی ہیں. جس کو 5 نمازیں بھاری لگے تو سوچ لیا کرے یار 50 تھیں، شکر کرو 5 ہوئے. 50 تھیں یار، اگر 50 ہوتی تو میں کیا کرتا. تو اپنے نفس کو تیار کرو، کیونکہ نفس جو ہے یہ نفس یہ چھوٹے بچے کی طرح ہے. یہ اس کو جو ہے پچکار کے، پیار پچکار کے اس کو تیار کرو، کبھی ڈرا کے تیار کرو کہ نفس تکاسل کر رہا ہے، یار نماز یار رہنے دو یار، اب فجر بھی پڑھی، مغرب پڑھی یار، زور بھی پڑھی، بڑی پڑھ لی یار، یہ چلو 3 تو پڑھ لی یار، میکسیمم تو پڑھ لی، کوئی بات نہیں یار 2 چھوڑو. تو سوچو نہیں، یہ نفس آپ کو وسوسہ.
کہا اس نفس کو ابے ظالم 50 تھی ٹوٹل 50، اگر 50 کا حساب لگائیں تو ٹائم ہی نہ ملتا کسی الٹی سیدھی حرکت کا، شکر کرو 5 ہے یار، یہ 2 پڑھ لو بھائی، تو نفس کو تیار کرو۔ تو 50 نمازیں، اور روزے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ روزے 6 مہینے کے فرض ہوئے تھے، 6 منتھ۔ اب 6 مہینے کے روزے ہوتے تو کیا بنتا آپ کا؟ 6 منتھ روزوں میں جا رہے ہیں، 6 منتھ کھا رہے ہیں۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ فرض کر دیتے تو توفیق دے بھی دیتے لوگوں کو، کیونکہ رکھنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو رکھتے ہیں، کیونکہ روزوں کی بھی مقدار کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ روزے ہیں کہ جو رمضان میں رکھے جاتے ہیں، یہ ادنا درجہ ہے روزوں کا، کیونکہ روزوں کی کوانٹٹی کے اعتبار سے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ کہ ادنا ترین درجہ وہ صرف رمضان کے روزے رکھنا، یہ ادنا درجہ ہے۔ جو صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے 29 یا 30، وہ سر نہ اٹھائے، وہ ادنا درجے کے روزے رکھ رہا ہے، کیونکہ کوانٹٹی میں سب سے کم درجہ یہی ہے۔ اور دوسرا اوسط درجہ ہے، درمیانی درجہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ رمضان کے روزے کے ساتھ ہر جمعرات اور پیر کا روزہ، اور پھر چاند کی 3 تاریخیں 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے، اسی طریقے سے عید کے بعد کے 6 روزے، یہ سب روزے ملا کے، اور پھر محرم کے 2 روزے، ان سب روزوں کو ملا کے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ پورے سال میں 1/3 حصہ روزوں کے اندر جاتا ہے۔ یہ متوسط درجہ ہے، اور ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ صوم داؤدی کا مطلب ہے ایک دن روزہ رکھا، ایک دن گیپ دیا، ایک دن روزہ رکھا، ایک دن گیپ دیا، تو گویا کہ اس طریقے سے آپ پورے سال کا حساب لگا تو کتنے مہینے روزے میں گزرے؟ 6 مہینے گزرے۔ وہ جو 6 مہینے کے روزے فرض ہوئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، وہ پہلے والے جو 6 مہینے کے فرض تھے انہی روزوں کو لے کے چل رہے ہیں، ایک دن ناغا کر کے ایک دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو 6 مہینے کے روزے جو اللہ کا اصل منشا تو ان کو پورا کرتے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رکھتے ہی تھے صوم داؤدی، امت کے اندر بھی ایسے شیر کے بچے ہیں جو صوم داؤدی بھی رکھتے ہیں، صوم داؤدی کی اجازت۔ اس کے بعد متوسط درجہ رکھنے والے بھی صالحین موجود ہیں کہ جو پورے مہینے کے اندر ایام 20 کے روزے بھی رکھتے ہیں، جمعرات پیر کا بھی روزہ رکھتے ہیں، محرم آ گیا تو 10 یا 11، 9 یا 10 کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ اور اسی طریقے سے شب بارات آ گئی تو نصف شعبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 1/3 حصہ جو ہے وہ اس روزوں کے اندر خرچ کر دیتے۔ تو معلوم ہے کہ یہ اوسط درجہ، اور سب ادنا درجہ یہ ہے کہ میرے تیرے جیسے کے لیے رمضان کے فرض روزے رکھ لو یار، وہ بھی 29 روزے کے بعد دل کرتا کہ یار چاند نظر آ جائے یار، اگلے دن عید ہو جائے۔ ہر ایک کی کوشش چاند نکالنے کی ہوتی، نکلا چاند نہیں یار، او یار پھر کل بھی رکھنا پڑے گا۔ یہ 30 روزے والی عید پہ مزہ ہی نہیں آتا، 29 والی پہ بڑا مزہ آتا۔ نہیں، اس کا مطلب اولیاء کاملین جن کو یہ ان کی برکات کا اندازہ ہوتا ہے، وہ تو جیسے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع کر دیتے تھے رجب کے مہینے سے ہی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل کر دیجئے، وہ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ وہ تو رمضان میں پہنچنے کی بےتاب ہوتے تھے، اور رمضان جب ملا سبحان اللہ، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں چل گئیں، ایسی ہوائیں چلی۔ خود حدیث میں فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جسے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ اللہ اس کا اجر و ثواب مجھے عطا فرمائیں گے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور پھر فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جسے رمضان کے مہینے میں تراویحوں کی نماز ادا کی، تراویحیں پڑھی رمضان کے مہینے میں، اور اس کے اندر ایمان کے ساتھ اور اللہ سے طلب ثواب کی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تراویحیں ادا کی، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ دیکھو رمضان میں تراویحوں کی اتنی بڑی قیمت ہے، لوگ روزے تو رکھ رہے تھے، تراویحوں میں ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ یار بہت سویرے اٹھ کے جاب پہ جانا ہے یار، بڑا پرابلم ہے، تراویح نہیں پڑھ سکتا ہے۔ پھر ڈھونڈتے یار 8 بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا بھائی، 8 بھی تو جائز ہے یار، 8 پڑھ لیتے ہیں یار، چلو یار ہے کچھ تو پڑھ، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ لوگ تو پڑھتے نہیں یار، میں تو 8 تو پڑھی ہے بھائی۔ اللہ کے بندو، یہ تم ان عبادتوں میں کیوں رسک لیتے ہو؟ دنیا کے معاملوں میں رسک نہیں لیتے، وہاں رسک نہیں لیتے، یہاں رسک کیوں لیتے ہو؟ تم 8 پڑھتے ہو اور 20 اور 8 کے اختلاف میں تم کہتے ہیں یار 8 پڑھ لو۔ یار تم اگر 20 پڑھ لو گے تو 20 کے اندر تو 8 ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 20 ہوئیں تو آپ کہیں گے اللہ میاں پوری 20 لائے ہوں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 8 ہوئیں تو آپ تو ایکسٹرا ہی لے کے جائیں گے نا، یا اللہ میں تو ایکسٹرا ہی لایا ہوں، تو کوئی رسک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ 8 لے کر گئے اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا 20 ہوئیں تو باقی کہاں سے پوری کریں گے؟ اور وہاں تو پھر کوئی مددگار نہیں، فہم لا ینصرون، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں فرما رہے من قام رمضان ایمان و احتسابا، جو رمضان کے مہینے کے اندر تراویح کی نماز کے لیے کھڑا ہوا ایمان اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو یہ اسپیشل طور پر اس قیام کے اندر کوئی اشارہ تو نبی کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے 8 نہیں 20 ہیں، کوئی ایکسٹرا رکعتیں ہیں، کیونکہ 8 رکعت تو کیا، تو آپ تو ویسے ہی 17 پڑھتے ہیں، ویسے آپ روز عشاء کی نماز 17 پڑھتے ہیں، تو اگر ایکسٹرا 3 اور بڑھ گئی تو 20 ہو گئی ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن آپ نے تو رمضان میں لا کے اور کم کر دیا، جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کے اندر تراویح میں قیام کو اہمیت دے رہے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور آپ 8 اور 20 میں بحث کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یار سمجھ میں کیا آ رہا ہے، نبی نے جو خاص اہتمام کے لیے قیام کا کہا، اس کا مطلب ہے یہ کوئی بات ہے، اور بات وہی ہے کہ دن رات میں 11 مہینے تک آپ فرض اور واجب کی 20 رکعتیں پڑھتے رہے ہیں، فرض اور واجب کی 20 رکعتیں پڑھتے رہے ہیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر جو واجب ہیں، ٹوٹل 20 ہو گئی نا، 20 ہو گئی۔ تو 11 مہینے آپ 20 پڑھتے رہے فرض واجب، جب رمضان آیا تو اس کو آپ نے ڈبل کر دیا، 20 تراویحیں کر دی تو کل 40 ہو گئی۔ آپ ویسے دن رات کے اندر جو ہے کتنے سجدے کر رہے تھے؟ 20 رکعت میں 40 سجدے آپ کر رہے تھے، لیکن رمضان جب آیا تو تراویح کو آپ نے جب شامل کیا تو 80 سجدے، تو دن رات میں 80 سجدے اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جہاں 40 پر بخشش ہو رہی تو 80 پر کیا حال ہوگا؟ اللہ یہی تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں مل جاؤں گا۔ اس لیے جو ہے یہ 20 رکعت جم کر پڑھیں، یہ نہ فکر کہ جاب کا کیا ہوگا، جاب کا انسان پر ایمرجنسیاں آ جاتی ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا ہے اور جسے اللہ کو پا لیا تو بس اس کا مطلب ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔ تبھی تو ایک حدیث میں فرمایا، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ، قریب ہو گیا، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو کبھی نہیں سنی، آپ پہلی ممبر کی سیڑھی پہ آمین کہہ رہے ہیں، دوسرے پہ آمین، تیسری پہ آمین، خیریت کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا اصل میں یہ ہے کہ میں جیسے ممبر پہ چڑھنے لگا تھا تو جبرائیل صلاۃ والسلام آ گئے، جبرائیل نے کہا کہ میں بد دعا کرتا ہوں اے اللہ کے حبیب آپ اس پر آمین کہیے۔ بد دعا کیا کرتا ہوں؟ بد دعا یہ کی ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی بخشی نہیں ہو سکی، یہ بد دعا کی، ہلاک اور بربادی کی، کہ جس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شب و روز بخشی کے فیصلے کرتے، بہانے ڈھونڈتے بخشنے کے، اس ظالم کی پھر بھی بخشی نہیں ہوئی، فرمایا یہ ہلاک ہو، اب اس کی بخشش کا اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، فرمایا اس پر میں نے آمین کہا۔ اب سوچئے کہ سید الملائکہ کی بد دعا اور سید الرسل کی آمین قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر فرمایا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آیا، اس نے آپ پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، فرمایا جو نہیں کہتا فرمایا یہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، کیونکہ یہ وہ صلاۃ و سلام کی نیکی وہ نیکی ہے کہ جو اللہ کے دربار سے کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ کی تلاوت رد ہو جائے گی، آپ کے سجدے رد ہو جائیں گے، آپ کے ذکر و اذکار رد ہو سکتے ہیں، واحد عبادت ہے صلاۃ و سلام کی، یعنی آپ نے اللہ کے محبوب پر جو رحمت کی دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر رحمت کی دعا کو رد نہیں کرتے، بلکہ حدیث میں فرمایا تم مجھ پر صلاۃ و سلام کے ساتھ اپنی دعائیں بھی ملا دیا کرو، یہ ہو نہیں سکتا اللہ کی رحمت سے اللہ صلاۃ و سلام قبول کر کے تمہاری دعا رد کر دے، نہیں وہ صلاۃ و سلام کی برکت سے تمہاری دعا بھی قبول کر لے گا۔ تو یہ اس کے بعد فرمایا تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے بد دعا کی، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے دونوں ماں باپ کو بوڑھا پایا یا ان میں سے کسی ایک کو بوڑھا پایا اور ان کے ذریعے سے وہ جنت کے اندر داخل نہ ہو سکا، فرمایا ہلاک و برباد ہو۔ جس کے گھر میں جنت کا سامان موجود، گویا کہ سیڑھی موجود ہے جنت میں جانے کی، وہ اس بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو نہ پا سکا، یا دونوں موجود ہیں ان کے سیڑھی بنا کے جنت میں نہ جا سکا، اور یہ دونوں گویا کہ ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے، فرمایا یہ شخص برباد ہو گیا، اب اس میں جنت میں داخل ہونے کا اور کوئی راستہ نہیں۔ تو گویا کہ کتنی خطرناک بات ہے کہ رمضان کے حوالے سے فرمایا جس رمضان کا مہینہ پایا اور بخشی نہیں ہوئی، اب یہ برباد، کہ جس مہینے کے بارے میں خود فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اللہ کی، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار جہنم سے بری ہونے کا ہے۔ تو گویا کہ پورا کا پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالی یعنی شب و روز اعلان فرماتے ہیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عام 11 مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی تہجد کے وقت میں
تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں اور وہ اعلان کرتے رہتے ہیں صبح صادق تک، حل میں مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، حل میں مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دوں، حل میں مبتلا فعافیہ، ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں، الا قضا الا قضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا انسانوں کی ایک ایک ضرورت کا نام لے لے کر اللہ تبارک و تعالی صبح صادق تک اعلان کرتے ہیں۔ اس وقت جو رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگ لیتا ہے اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اور شب برات میں مغرب سے لے کے صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرماتے ہیں، لیلۃ النصف من شعبان جب ہوتی ہے، مغرب آئی، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اجلال فرماتے اور اعلان فرماتے صبح صادق تک، یہ بڑی رات۔ اور رمضان کے مہینے کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے چاند نظر آیا، رمضان آیا، بس اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر اجلال فرماتے ہیں اور فرمایا کہ آخر رمضان تک دن رات شب و روز ہر لمحہ اللہ یہ اعلان کرتے ہیں۔ یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس کا دن اور رات سب برابر ہے، اور دن میں اللہ کو پکارو، اللہ وہ اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا میں دے دوں، ہے کوئی کسی مصیبت مبتلا اس کی مصیبت دور کر دوں، یہ وہ مہینہ ہے برکت والا۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم تبھی تو فرما رہے ہیں کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا پھر بھی بخشی نہیں ہوئی، یعنی گویا کہ 24 گھنٹے اللہ اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی تم میں سے بخشی مانگنے والا، اور اس ظالم نے اللہ سے بخشی مانگی نہیں، یہ 2 سجدے کر کے خدا کو راضی نہیں کیا، اس کا مطلب اب اس کے لیے بخشش اور کوئی سامان نہیں ہے، جس کو یہاں بخشش ملی اور کہاں ملے گی۔ اس لیے رمضان کا مہینہ، اس کے اندر انسان جب یہ روزے رکھتا ہے پورے دلیری کے ساتھ اور تراویح پڑھتا ہے پورے جم کر، تو نتیجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور بلکہ میں نے جیسے بتایا کہ بخاری کی حدیث قدسی فرمایا کہ میں خود اس کو مل جاتا ہوں، کیونکہ ایک روایت میں الفاظ وانا اجزا بھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا میری ذات ہے، میں اس کو مل جاؤں گا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی جس کو مل جائیں اس کی بادشاہی کا عالم کیا ہوگا۔ اس سے میرے دوستو بزرگوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب اس کے لیے بالکل تیار ہو جاؤ، مستعد ہو جاؤ، اور ابھی سے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرو، یا اللہ یہ مہمان جو آ رہا ہے رمضان کے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ امت محمدیہ کو جو رمضان دیا جاتا ہے اس میں 5 خصوصیتیں اس امت محمدیہ کو دی جاتی ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر۔ ایک خصوصیت یہ کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ دیکھو منہ کی بو اسی کی اچھی لگتی جو آپ کا پیارا و محبوب ہو، ہر ایک کا منہ کی بو نہیں اچھی لگتی۔ کوئی آپ کو کہ یار میرا منہ میں سونگا بو تو نہیں آ رہی، اب بھاگتا بھائی یار پرے منہ کرو، یہ کریں گے نا، کتنا بھی بے تکلف دوست ہو، اب یار پرے کر منہ، یہ کریں۔ لیکن جو بہت ہی آپ کا محبوب پیارا اور لاڈلا ہے، آپ اسی کے منہ کو چومیں گے، اسی کے منہ کی بو بھی آپ کو اچھی بھلی لگے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو مجھے مشک سے زیادہ عزیز ہے، اس کا مطلب کہ یہ روزے دار اللہ کے کتنا محبوب ہو گیا، اس قدر محبوب ہو گیا کہ اور ایسا محبوب نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اس کی منہ کی بو کو خوش۔ اور سوال ہے کہ منہ کی بو کی بات کیوں کی ہے؟ منہ کی بو کی بات اس لیے کی ہے کہ جو 3 پابندیاں، جیسے اسی حدیث قدسی میں اللہ نے کہا اسے میری خاطر کھانا چھوڑا، اسے میری خاطر پانی چھوڑا، اسے میری خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑا ہے، تو لہذا اس کو میں یہی انعام دوں گا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا۔ اس کو میں 2 خوشیاں دوں گا، ایک خوشی اس کی جو افطار کے وقت دوں گا، جب افطار کرے گا اس کو ایک جو خوشی و مسرت ملے گی وہ میں اس کو دوں گا، اور دوسری خوشی اپنی ملاقات کے وقت دوں گا۔ انسان جو افطار کرتا ہے کتنی ایک فرد خوشی محسوس ہو، پر میں ایک یہ خوشی دوں گا، ایک میں اپنے۔ اسی میں فرمایا کہ یہ 3 چیزیں میری وجہ سے روکے بیٹھا ہے، اور تینوں چیزوں کا تعلق تو منہ سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کھانا انسان کا منہ سے تعلق ہے، انسان کے پینے کا تعلق منہ سے تعلق ہے، انسان کی جنسی خواہشات کا پروسیس منہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، بوس و کنار سے شروع کرتا ہے، منہ سے اس کا تعلق ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی اسی جگہ کو جس کی قربانی اس نے دی اللہ کے لیے، اللہ نے اسی جگہ کو اپنی نظر میں محبوب کر دی۔ آپ نے منہ کی قربانیاں دی ہیں، لہذا تیرے ہونٹ میری اتنے پیارے ہیں، ان میں سے بھوک جو نکلے گی مجھے مشک سے زیادہ محبوب اس سے۔ اور فرمایا کہ سمندروں کی مچھلیاں جب تک یہ روزے دار افطار تک اس سمندر کی مچھلیاں اور جو وہ بلوں کے اندر چیونٹیاں اس کی بخشش کی دعائیں کرتی، یعنی اس کی مقبولیت انسانوں سے نکل کے حیوانات اور ملائکہ تک پہنچ جاتی بخشش دعائیں۔ اور فرمایا کہ مرد الشیاطین، فرمایا کہ سرکش شیاطین کو اس رمضان کے مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور جہنموں کو بجھا دیا جاتا ہے، اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، ان کی خوشبو اور رعنائیاں بڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں، اور پورے رمضان تک اس کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ آخری رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یہ آخری رات لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں،
لیلۃ القدر نہیں، گویا کہ لیلۃ القدر کا تو اجر اپنی جگہ الگ ہے۔ فرمایا آخر رات سے مراد یہ جب مزدور اپنی مزدوری کر کے فارغ ہو گیا، اب اجرت کا مستحق ہے۔ یہ روزے داروں کے روزے تو اس لیے تھے کہ میری مغفرت حاصل کریں، فرمایا آخری رات میں سب کی بخشش کر دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی جہنم سے بری کرتے، ہر رات میں بری کرتے، بخشش کرتے ہیں۔ حسن بصری رحم اللہ تعالی روایت نقل کرتے ہیں، مرسلن روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ایک رات میں اللہ 6 لاکھ انسانوں کی بخشش کرتے ہیں، ایک رات میں 6 لاکھ انسانوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب آخری رات آتی ہے تو آخری رات میں اب تک جتنے ٹوٹل بخشے جا چکے ہیں اتنے صرف ایک رات میں بخشتے ہیں۔ اب آپ ایک رات میں 6 لاکھ کو 29 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، غالباً 17 کروڑ 40 لاکھ بنتے ہیں۔ ٹوٹا پھوٹا حساب میں نے کیا، اب 17 کروڑ 40 لاکھ 29 دنوں کے اندر بخشے گئے۔ آخری رات جو آئی، آخری رات میں جو نبی نے کہا تھا بخش دیے جاتے سارے، تو 17 کروڑ کو 2 کے ساتھ جمع کر دو، 34 کروڑ 80 لاکھ، گویا کہ پورے رمضان میں 34 کروڑ 80 لاکھ لوگ بخش دیے گئے۔ اور یہ ایک علاقے کی بات ہے، یہ ایک علاقہ ایک ملک کی بات لے لیں آپ، اور پوری دنیا کے حساب آپ لگا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے اربوں لوگوں کی بخشش کر رہے ہیں۔ تو ایک رات میں 6 لاکھ، اب ایک رات میں 6 لاکھ جو روزانہ بخشا جا رہا ہے اس میں آپ کی بخشش میں نام نہ آئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو وہی والی بات ہے جو بددعا دی جبرائیل نے کہ ہلاک و برباد ہو گیا یہ شخص۔ 6 لاکھ بندے بخشے جا رہے ہیں، اور یہ 6 لاکھ تو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدد کا محتاج نہیں ہے، پتہ نہیں بے شمار کتنے انسانوں کو بخشتا ہے، اور اس میں آپ کا نام نہ آئے۔ تبھی تو نبی نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو گیا، اب اس کی بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے جو اس رات میں بخشا نہیں۔ اس سے میرے دوست بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے لیے اس کو مبارک کرے، اور ہمیں اس کی عبادات اور اس کے جو ہے ذکر و اذکار تسبیحات میں جم کر جو ہے کم، کیونکہ ایک ہی مہینے کے اندر جب جم کے آپ نے عبادت کر لی ہے انشاءاللہ پھر کیا ہوگا۔ لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ یہ قدر و منزلت کے فیصلے اس رات میں پھر آپ کے لیے متعین ہوتے ہیں۔ آپ نے پورا مہینہ جب عبادتیں کی، اب طاق راتوں میں لیلۃ القدر والی رات کے اندر آپ کے لیے فیصلہ متعین ہوگا۔ اس کا نام صالحین میں لکھ دو، اس کا اولیاء کاملین میں لکھ دو، اس کو ابدال میں لکھ دو، اس کو قطب میں لکھ دو، اس کو اخیار میں لکھ دو، اس کو اوتاد میں لکھ دو۔ تو گویا کہ جو مراتب وہ تقریباً 14 مرتبے ہیں اولیاء اللہ کے، 14 مراتب میں سے کوئی نہ کوئی مرتبہ تقسیم ہوتا ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ قدر و منزلت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات متعین کرتے ہیں۔ اس رات میں ایوارڈ ملتے ہیں لوگوں کو، یہ کس لیول کا آدمی ہے، یہ کس لیول کا آدمی ہے، اس کی عبادت کا یہ تو دنیا کے اندر۔ اور ایک قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی، تنگی کا مطلب یہ اس قدر زمین تنگ ہو جاتی، اتنے ملائکہ اللہ آسمان سے اتنے اتارتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ وہ برکت ملا۔ تو اللہ نے دیکھو ہم جیسے کوتاہوں کے لیے یہ بھی کر دیا کہ اگر پورے رمضان میں کوتاہی کی ہے تو یہ ایک رات تم جاگ لینا، اس ایک رات میں خدا کو اگر پانے کی کوشش کی، ایک رات میں تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن فرمایا جیسے پورا رمضان ایسے کوتاہی میں گزار دیا، اسے نبی نے کہا اس کی پھر بخشش کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان کے اس مہینے کے اندر خوب اللہ تبارک و تعالی کو لطف و عنایت کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔